ڈاکٹر صاحب، بلاول بھٹو زرداری تو یہ بھی کہتے ہیں کہ سیاستدان جو ہیں وہ نوجوانوں کا اعتماد اب کھو چکے ہیں، نوجوانوں پر توجہ دی جائے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب سے اور آصف علی زرداری صاحب سے بھی میں یہی کہوں گا کہ وہ ہمارے لیے آسانی کرے تاکہ مجھے اور مریم شریف کو آگے جا کر سیاست کرنے میں آسانی، اور 30 سال پرانی سیاست وہ کروانا چاہتے ہیں ہم سے۔ سوال یہی اٹھتا ہے کہ کون سے ایسے فیصلے ہیں نواز شریف کے اور آصف علی زرداری کے جنہوں نے مجبور کر دیا بلاول بھٹو زرداری کو یہ کہنے پر؟ دیکھیں، میرے خیال میں بلاول صاحب کا جو یہ بیان ہے وہ بڑا غیر سنجیدہ اور غیر مبہم سا بیان ہے۔ اچھا۔ اور اس میں انہوں نے تمام اپنی ناکامیوں کا اعتراف بھی کر لیا۔ اب مجھے وہ ایک دفعہ کہہ رہے ہیں کہ جی ادارے ہم قابو نہ کر سکے، اور اداروں کے سامنے دستے سوال بھی دراز کیا ہوتا ہے، ان سے بیک ڈور رابطے بھی کیے ہوتے ہیں، ڈیلیں بھی کرتے ہیں، اور پھر بعد میں بڑے کلین مین بن کے سارا الزام اداروں پہ لگا دیتے ہیں۔ جیسے ابھی رضی صاحب ماشاءاللہ فرما رہے تھے عدلیہ کے حوالے سے کہ عدلیہ کے بارے میں تو انہوں نے بات کر لی، لیکن اس ملک کے جو مختلف مضبوط اسٹیبلشمنٹ کے کردار ہیں، جو اس ملک کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں، ان کے بغیر حکومتیں نہیں چل سکتیں۔ ان کو یہ کہنا کہ جی حدود سے تجاوز کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی ناکامی کا اعتراف بھی کر رہے ہیں اور اپنا بوجھ اتار کے کسی اور پہ ڈال رہے ہیں۔ وہ ناکامی جو انہوں نے کی ہے، اور دوسری بات جو انہوں نے کی کہ جی ہمارے بزرگ وہ راستہ اختیار کر رہے ہیں جس پہ ہمیں چلنے پہ مجبور کر رہے ہیں۔ وہ بھائی ان کے بزرگی تو ان کو لے کر آئے ہیں، وہ کہاں سے آئے ہیں؟ اگر ان کے بزرگ راستہ ان کا ہموار نہ کرتے، ان کے لیے باقاعدہ کوئی ڈیل نہ کرتے، تو وہ کیسے حکومت میں آتے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی 1 سال کی جو پرفارمنس ہے بلاول صاحب کی، وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ روزانہ اخبارات، سوشل میڈیا بھرے ہوئے ہیں کہ جی درجنوں دورے ہو رہے ہیں، پاکستان سے غائب ہیں، اور کوئی ایک ایسا سنگ میل، کوئی ایسا بہت بڑا مارکا جو فورن آپ کی اسٹریٹجی یا فورن سروس میں یا کسی ملک سے آپ نے کیا ہو بطور وزیر خارجہ، کوئی ایک چیز ایسی نہیں جس کو ہم مینشن کر سکیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جن کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں ان کی تو کریڈیبلٹی موجود ہے، ان سے لوگ بات بھی کرتے ہیں، ان کو امداد بھی دیتے ہیں، ان کی گارنٹی پہ یقین بھی کرتے ہیں، ان کی تو بات ہی کوئی سنتا نہیں ہے۔ اور ایک بات ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ امتیاز صاحب نے کہی تھی کہ میڈیا کے حوالے سے جی وہ پڑھے بغیر انہوں نے اپروو کر دیے بہت سے بل، تو میں تو ان کے علم میں یہ لانا چاہتا ہوں کہ یہ تو خیر یہ 25-30 بل ہیں، جو پچھلے 20-25 سال میں جتنے بل آئے ہیں اس کو پڑھنے والوں کی تعداد چند افراد پر مشتمل ہوتی ہے۔ اگر 250-300 ممبر ہیں تو 10 یا 15 یا 20 پڑھتے ہیں، اتنے بھی نہیں پڑھتے، اور وہ 7-8 اس میں تقریر کر لیتے ہیں، اور کچھ تقریر بغیر پڑھے بھی کر لیتے ہیں۔ تو میں کیونکہ پارلیمنٹ میں رہا ہوں، ان کے ساتھ کام کیا ہے، تو وہاں پہ جو پارلیمنٹیرین ہیں ان کا وتیرہ جو ہے وہ یہی ہے کہ بہت کم لوگ پڑھتے ہیں، ادروائز بھی یعنی اخبار مطالعہ یہ اس کے بارے میں ان کا شوق کم ہوتا ہے۔ اور سیاسی بیانات کی حد تک اب آپ دیکھیں، ہمارے میں نام نہیں لینا چاہتا، ابھی کچھ دیر پہلے رضی صاحب نے اور سلمان صاحب نے کہا تھا 4 بندے ہیں، تو اسمبلی میں آتے ہیں، دھواں دھار تقریریں کرتے ہیں، لوگوں کو لتاڑتے ہیں، اور اس کے بعد اپنے گریبان میں منہ نہیں ڈالتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بلاول صاحب کی جو تقریر ہے وہ بالکل بے معنی ہے، اور انہوں نے آخر میں صرف اپنے سر سے بوجھ اتارنے کے لیے ایک ٹوکرا اتار کے پھینک دیا۔ اچھا۔ اور دوسری بات آپ نے ابھی یہ کی تھی ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ جی بلاول صاحب نے کہا کہ جی ہمارے والدین جو ہمیں اور میرے لیے اور مریم کے لیے راستہ چھوڑ دیں۔ بھائی وہ تو پہلے ہی چھوڑ چکے ہیں، ان کا راستہ کون روک رہا ہے؟ مریم صاحبہ کے لیے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ہر وقت ان کے ساتھ ہیں، ان کی رہنمائی کر رہے ہیں، ان کے لیے راستہ بنا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بلاول صاحب کے لیے زرداری صاحب بنا رہے ہیں۔ بلکہ اس کی وجہ سے پارٹی کے بڑے بڑے لیڈرز جو ہیں ہر پارٹی کے، ان کی پارٹیوں کے، وہ نالاں بھی اور ناراض بھی ہیں۔ تو مجھے اب سمجھ نہیں آ رہی کہ بلاول صاحب کیا چاہتے ہیں؟ کیا وہ چاہتے ہیں کہ اپنے والد صاحب کا بھی مقبرہ بنا دیں اور ان کی یادگار بنا دیں اور وہ مرحوم ہو جائیں؟ نہ کرے ایسا۔ دیکھیں نا، اب وہ تو یہی سمجھ رہے ہیں، ہر چیز تو مل گئی ہے، اب اور کیا خواہش ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس تقریر کا کوئی مطلب نہیں ہے، صرف ایک سیاسی ڈرامہ تھا، اور لوگ جو ہیں اس بات کو سمجھتے ہیں۔ صرف یہی بیٹھے ہوئے دانشور جو 2 ہیں پاکستان کے معروف، یہی نہیں ہے، پاکستان کے عوام بھی سمجھتے ہیں۔ تیسرا کہ جو آپ نے الیکشن کی بات کی تھی نا، الیکشن میں آ کے دیکھیں، اب پرابلم یہ ہے کہ ابھی بات کی کہ جی سب کو پلینگ فیلڈ ملنا چاہیے، امتیاز صاحب نے کہا ملنا چاہیے بھائی، لیکن میرے بھیا اس ملک میں 1874 سے لے کر آج تک، سیٹلمنٹ سے لے کر آج تک جو حلقوں کی سیاست ہے اس میں 5% کا فرق آیا ہے۔ یہ عمران خان کو اجازت بھی دے دیں الیکشن لڑنے کی
تو جو میکنزم ہے الیکشن کا، جو انجینئرنگ ہے، جو برادری ہے، بندہ ہے، حلقہ ہے، علاقہ ہے، لسانیت ہے، اس کے بغیر کوئی الیکشن مکمل نہیں ہوتا. اس پہ تفصیل